اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا موضوع بین المسالک ہم آہنگی پہ ہم بات کریں گے۔ اتحاد امن کمیٹی کی پاکستان کی طرف سے میں محمد سچل مہر، چیئرمین اتحاد امن کمیٹی پاکستان، اور میرے ساتھ ہے عبداللہ متحری صاحب، سرپرست اتحاد امن کمیٹی پاکستان، اور میرے ساتھ سیدیات پہ پیرزادہ میر محمد قریشی صاحب، یہ صدر ہیں اتحاد امن کمیٹی پاکستان کے۔ مولانا عبدالحکیم صاحب، یہ صوبے سندھ کے کنوینر ہیں اتحاد امن کمیٹی پاکستان کے، اور قاری محمود الحسن صاحب، یہ جو ہے نا یہ ہمارے ممبر ہیں۔ آج کے ہم اس اہم موضوع پہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتحاد امن کمیٹی پاکستان مختلف مسلکی و مذہبی علماء رہنماؤں کے ساتھ مل کر عرصے دراز سے سکھر میں مذہبی و مسلکی رواداری کو فروغ دینے میں کوشاں و پیش رہی ہے، اور آج اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی یہ اہم پریس کانفرنس در حقیقت پورے پاکستان، بالخصوص سکھر کی پرامن مسلکی نمائندگی ہے، اور ہم آپ کے سامنے تمام مسالک کے علماء کے ساتھ حاضر ہو کر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بالخصوص سکھر میں کوئی شیعہ سنی تنازع نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی عبادتوں اور مقدسات کا احترام واجب رکھتے ہیں، اور آئین پاکستان مذہبی اور مسلکی عبادات کی جو سہولیات فراہم کرتا ہے، ہم اس کے تحت اپنی عبادات سر انجام دینے کے حق کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور اس میں رخنہ ڈالنے یا کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی کے مقدسات کی توہین بشمول اصحاب کرام و اہل بیت عظام کی توہین کو ہم شرپسندی سمجھتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کی اجازت ہم کسی فرقے یا فرد کو نہیں دیں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ چند شرپسند عناصر جو کہ سکھر کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے مذہبی و مسلکی کارڈ استعمال کر کے شہر میں تکفیری نعرے بازی کر کے اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، ہم ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہم کسی قیمت پر سکھر شہر کا امن و امان برباد کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ لہذا ہم سب اکٹھے ہو کر ایک آواز میں مسلکی رواداری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کوشش میں ہم سکھر کی انتظامیہ اور تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلکی رواداری کو فروغ دینے میں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ بہت شکریہ۔ نہیں، بات میں یہ ہے کہ سوالات کا جواب میں دوں گا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، اور اب آپ سوال کریں گے تو مجھے نہیں، بات بس یہی ہوگی جو انہوں نے کہی ہے۔ دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ اصل یہاں کے ہی نہیں ہیں، باہر سے گاڑیاں بھر کے لائے تھے۔ یہاں پر کچھ چند شرپسند عناصر ہیں، اور اس کی گواہی انتظامیہ نے بھی دی ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں۔ ہم سکھر کے لوگ چونکہ پرامن ہیں، ہمارے ہاں شیعہ سنی یا دیگر مسلک کی کسی قسم کی کوئی یہاں پر پھڈے بازی نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ یہ بات عوام میں جائے،
اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ جو مسلک کی یا جو بڑے علماء ہیں، دیکھیں اگر بڑے علماء یہ محسوس کرتے ہیں تو وہ بھی ویلکم آ کے کہیں گے یہی بات جو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو یہ لیڈرشپ ہے یہ بھی 9 سال سے یہی کام کرتی آ رہی ہے، اور ان کے جو شمار ہے مفتیان کا یا جو علماء ہیں یا اپنے مسلک کے جو مدارس کو رن کر رہے ہیں، تو یہ بھی عالم دین ہے۔ نظریاتی طور پر یہ لوگ بھی، کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی مسلک کے اعتبار سے مختلف ہے، میں شیعہ ہوں، مطلب مختلف بیٹھے ہوئے، ہم یہاں آ کر ایک آواز سنا رہے ہیں آپ کو اور آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو کہ ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، خدا را یہ تاثر شہر میں نہ دیا جائے، چاہے کہ یہ بچہ ہی آ کر بات کرے تو وہ بات کا وزن دیکھا جائے گا، نہ کہ شخصیت دیکھی جائے گی کون کہہ رہا ہے، اگر جھوٹ بولے تو بڑی شخصیت کا بھی رد کیا جائے گا، سچ بولے تو چھوٹے سے آدمی کا بھی قبول کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ یہ بات کرنے آئے ہیں کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پورے شہر میں یہ اس طرح کا کوئی پھڈا نہیں ہے، جو باہر سے آ کر یہاں کا امن تباہ کر رہے ہیں، خدا را اس کو آپ لوگ بھی سمجھے، عوام بھی سمجھے، انتظامیہ بھی سمجھے اور ہم بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ باہر کے لوگ جی لیکن انتظامیہ نے سوال سے کوئی اب تک ایکشن نہیں لیا، نہ ہی ہمیں اس طرح کی پیشی نظر آئی ہے، اور سر انہیں تنظیموں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن ان کو کچھ نرمی مل چکی ہے اس دفعہ کہ وہ اس دفعہ 10 روز میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جس سے شہر کا امن خراب ہو۔ دوسرا، آپ نے پریس کانفرنس کی، یہ ایک اچھا میسج ہے، لیکن کیا آپ ریلی نکالیں گے اس طرح کی تاکہ جتنے بھی سکھر کے شہری ہیں، جتنے بھی مقبول فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ میسج ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں اور سکھر کا امن جو ہے وہ اسی طرح بحال رہے گا؟ جی، اگر ضرورت پڑی تو ہم بالکل ہر وہ اقدام کریں گے جس سے تمام شہر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہاں پرامن ایریا ہے، پرامن علاقہ ہے، ہم ایک دوسرے کی عبادات میں 12 ربیع الاول میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہوں گی، ہم کیمپ لگا کر ان کو ویلکم کہتے ہیں اور سبھی لوگ میں وہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہاں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اور آپ نے اس عرصہ دراز سے دیکھا ہوگا کہ مسلکی اور مذہبی رواداری ہمارے درمیان موجود ہے، بالخصوص ہمارے اندرون سندھ میں، لیکن اس وقت آپ یقیناً ایک چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آل اوور دا پاکستان یہ چیز ایک پن اپ کی گئی ہے، اور اس کے یقیناً کچھ بیرونی اثرات ہیں اور کچھ اندرونی اثرات ہیں جس سے آپ لوگ بھی آگاہ ہیں اور پاکستان کی عوام بھی آگاہ ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایسے اثرات اتنے کم ہیں کہ سوائے چند افراد کے ان کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، چند افراد تو ہو سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں۔ ایک واقعہ ہوا انہوں نے کیا، آپ اس کے مقابلے سے اس بات کی تردید کر رہے ہو کہ ہم کسی قسم کے خراب نہیں رکھتے، آپ نے کوئی قانونی چاروائی کی اور انتظامیہ سے ملاقات کی، سلسلے میں ان کا کیا کہنا؟ جی، انتظامیہ سے کل بھی میں نے یہ وضاحت کی تھی، میں نے ہی یہ جواب بھی دیا تھا کہ جی بالکل ہماری میٹنگز چل رہی ہیں انتظامیہ نے، اور انتظامیہ نے ہمیں یقین دہانیاں کروائی ہیں، اور ساتھ میں پھر کسی دوست نے سوال پوچھا کہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر تو ظاہر ہے جس طرح ہم لوگ اپنا راستہ لیتے ہیں احتجاج کا، پرامن احتجاج کا، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، پھر ہم اس طرف جائیں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہمیں انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی آگاہ ہیں اس بات سے کہ واقعی شہر کے لوگ نہیں ہیں، باہر سے لوگ گاڑیاں بھر بھر کے یہاں لے آئے اور یہاں آ کر اس طرح کے نعرے بازی 2 مرتبہ سکھر شہر میں سینٹرل سٹی میں پریس کلب کے سامنے کی گئی ہے، جس کی ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں، اور وہ لوگ یقینی طور پر غیر معروف لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو شہر کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ ان کے کوئی بڑے یا کوئی جو بیک سپورٹر ان کے بارے میں کچھ آپ؟ جی، وہ ایک بین نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بین تنظیمیں ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ان پر پابندی ہے، وہ نام بدل کے اپنا مختلف طریقوں سے آ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام سوائے دہشت گردی، انتشار پھیلانا، شہر میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا، پرامن علاقوں کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ یہاں نہیں پوری دنیا میں نے عرض کیا جیسے کہ بیرونی ممالک میں بھی ان کی یہی حرکتیں ہیں اور یہاں بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔